جو کالر ہمارے ساتھ ہیں سعید بھٹی صاحب یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ سوال جی، میں رمضان روزے کا آغاز اپنے کام کی وجہ سے 1 گھنٹہ پہلے شروع کر سکتا ہوں، یعنی روزہ 1 گھنٹہ پہلے رکھ سکتا ہوں؟ منصور صاحب، پہلا سوال ان کا کہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کے وقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، اصولی ہدایت تو یہ ہے اسلم کی کہ سحری آخر تک کھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کام کرنے کی وجہ سے اس کو پہلے جانا پڑتا ہے یا کسی وجہ سے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ سحری 1 گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتا ہے، جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھانا مثلا افطاری کی ہے، اس کے بعد کھانا موجود ہی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو پھر اسی طرح آپ نے روزہ رکھ لیا اور اس کو اگلے دن کے ساتھ ملا لیا، ایک یہ بھی صورت ہوا کرتی تھی۔ لیکن سحری میں بہرحال آپ نے فرمایا سحری کھانی چاہیے تاکہ آپ طاقت حاصل کریں، پورے روزے کو اچھے طریقے سے آپ گزار سکیں اور آپ کی طاقت برقرار رہے۔ تاہم اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ سحری کے اوقات کوئی ایسے محدود نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کے اندر یہاں سے شروع ہو یہاں تک ختم ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے ختم ہونے کا وقت، روزہ بند ہونے کا وقت جو ہے وہ تو معین ہے، لیکن یہ کوئی ایسی جو ہے تحدید وہ نہیں ملتی کہ اتنا وقت پہلے جو ہے وہ ضرور شروع کر لینی چاہیے جیسے ان کی ضرورت ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری میں برکت ہے اس لیے سحری کھاؤ۔ اور اس کے غالباً مطلب ایک حکمت اس کی یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بعض لوگ سمجھتے کہ شاید اگر میں کھانا نہ کھاؤں اور مسلسل بغیر اس کے روزے رکھوں تو شاید مجھے زیادہ ثواب ملے، تو تباہیں ہوتی ہیں، کوئی کسی طرف شدت کی طرف چلا جائے۔ تو اسلام کی تعلیم بڑی معتدل تعلیم، تو جو ہے کھانا بھی ہے، اس سے رکنا بھی ہے، پھر دوبارہ بھی کھانے کا سلسلہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رات کو افطاری کی اور دیر تک جاگتے رہے، گپیں شپیں لگائیں، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں یا 12-1 بجے ایک دفعہ پھر ریفریش ہو کے کھا کھو کے پھر سو گئے، اور پھر وہ صورتحال بہرحال ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس میں یہ کوئی سمجھنا ہے کہ چونکہ محدود نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں، اس میں جو منصور صاحب نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے ان کی، اس لیے وہ سحری کھانی چاہیے، جی بالکل، جس سے آپ وضاحت ہوگی۔ مطلب سحری کے علاوہ باقی چیزیں تو اس کے ساتھ شامل ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، بالکل، اور اگر وہ صرف اگر شیڈول یہی بنایا کہ کھا لیا ہے جی اور سو گئے ہیں، ایسے رمضان کا تو مطلب حدیث میں ذکر ملتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف کھانے پینے کی وجہ سے وہ بھوکا رہے۔